ایک بہت گہری بات ہے جو ذرائع میں ملتی ہے۔ فوجیں سرحدیں بڑھا سکتی ہیں، خزانے بھر سکتے ہیں، لیکن اگر انصاف پر قبضہ ہو جائے تو کوئی تہذیب باقی نہیں رہ سکتی۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آج بھی میرے خیال میں اتنی ہی سچی ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ ایک آئینی حقیقت ہے۔ جب بھی طاقتور حکمران انصاف کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں تو ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہم اسی نقطے کی جڑوں تک پہنچیں گے۔ ہماری گفتگو کا مرکز ہے 14 ہجری یعنی 635 عیسوی۔ جی، یہ وہ سال ہے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اسلامی طرز حکمرانی کی سمت ہی بدل دی۔ انہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ سے مکمل طور پر الگ کر دیا، ایک آزاد ادارے کی حیثیت دے دی۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں صرف ایک تاریخی واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کے پیچھے جو چھپی ہوئی آئینی ذہانت ہے نا، اس کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اختیارات کی یہ تقسیم کیوں ضروری تھی، اس کے عملی نتائج کیا نکلے، اور ایک آزاد عدلیہ کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہ میں اترتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ ہاں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ایک انتہائی عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی جب میں خود منصف ہوں تو سارے اختیارات میرے پاس ہی رہنے چاہیے، اس سے فیصلے بھی جلدی ہوں گے۔ جی جی، یہ ایک الگ بیوروکریٹک نظام بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس پورے ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ یہ جو نیک نیت بادشاہ والی سوچ ہے نا، بینیولنٹ ڈکٹیٹر۔ جی، بینیولنٹ ڈکٹیٹر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سوچ کو رد کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی آئینی حقیقت کو سمجھ رہے تھے جسے سمجھنے میں دنیا کو صدیاں لگ گئیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ انصاف کسی شخص کی نیکی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن نظام باقی رہتا ہے۔ اگر انصاف کی ضمانت صرف حکمران کی ذات ہو تو اس کے بعد آنے والا اگر ویسا نہ ہوا تو پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ ایک شخص پر مبنی نظام کے بجائے اداروں پر مبنی نظام کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ جب اختیار اور انصاف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہو تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 4 بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چاہے حکمران کتنا ہی نیک نیت کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ پہلی خرابی ہے مفادات کا ٹکراؤ، یعنی ریاست خود ہی کسی معاملے میں فریق ہے اور منصف بھی خود ہی ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کرکٹ میچ میں ایک ٹیم کھیل بھی رہی ہو اور امپائرنگ بھی خود ہی کر رہی ہو۔ بالکل، وہی بات ہے، نتیجہ تو پہلے سے ہی طے ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمیشہ اپنے حق میں ہی فیصلہ دیں گے۔ اور دوسری خرابی؟ دوسری خرابی ہے قانون کا بطور ہتھیار استعمال ہونا، یعنی جو لوگ حکومت کے قریب ہیں ان کے لیے قانون موم کی ناک بن جاتا ہے، اور جو کمزور ہیں ان پر قانون کی پوری سختی لاگو ہوتی ہے۔ سیلیکٹیو جسٹس۔ جی، سیلیکٹیو جسٹس، اور یہ معاشرے کو اندر سے تقسیم کر دیتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہوگا تو عوام کا عدالتوں پر سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہوگا۔ یہ تو شاید سب سے خطرناک نتیجہ ہے۔ یقیناً، یہ تیسرا اور سب سے تباہ کن نتیجہ ہے۔ جب لوگوں کو لگے کہ عدالتیں صرف طاقتور کا ساتھ دیتی ہیں تو وہ انصاف کے لیے عدالتوں کا رخ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یا تو خود بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں معاشرہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی خرابی؟ چوتھی خرابی ہے ادارہ جاتی کرپشن۔ جب ججوں کو معلوم ہو کہ ان کی ترقی حکمران کی خوشی سے وابستہ ہے تو وہ قانون کے نہیں بلکہ طاقت کے وفادار بن جاتے ہیں۔ صحیح، ان کا مقصد انصاف کرنا نہیں رہتا، اپنا عہدہ بچانا بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان تمام خطرات کو بھانپ چکے تھے، تو انہوں نے اس کا عملی حل کیا نکالا؟ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ سادہ تھا لیکن انقلابی تھا۔ انہوں نے قاضی یعنی جج کے عہدے کو گورنر اور تمام انتظامی عہدوں سے مکمل طور پر الگ اور خود مختار کر دیا۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاضی کا تقرر براہ راست مرکز سے ہوتا تھا، اس کی قانونی قابلیت اور کردار کی بنیاد پر، کسی گورنر کی سفارش پر نہیں۔ اور قاضی اپنے فیصلوں میں گورنر کو جواب دہ نہیں تھا؟ نہیں، صرف اور صرف قانون کو جواب دہ تھا۔ اور سب سے اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی صوبے کا گورنر عدالتی فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو عملی طور پر اختیارات کی تقسیم،
یعنی سیپریشن آف پاورز کا آغاز تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف ایک انتظامی حکم نامہ نہیں تھا، یہ ریاست کے ڈھانچے کی ازسر نو تشکیل تھی۔ اس فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی جا رہی تھی، نہ کہ کسی فرد واحد کی۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ایک نظریاتی خاکہ ہو گیا، لیکن اس عدالتی آزادی کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا؟ کیونکہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، اسے زمین پر نافذ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آزادی کو 4 ٹھوس ستونوں پر کھڑا کیا تاکہ یہ صرف کتابی بات نہ رہے۔ کیا تھے وہ ستون؟ پہلا ستون تھا فیصلے کرنے کی مکمل آزادی، یعنی قاضی اپنا فیصلہ قرآن و سنت اور عدالت میں پیش کیے گئے شواہد کی بنیاد پر کرتا تھا، کسی سیاسی حکم یا دباؤ پر نہیں۔ اور اس کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا؟ حتمی ہوتا تھا، اور انتظامیہ اس پر عمل درآمد کروانے کی پابند تھی۔ اور عدالت کو چلانے کے لیے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، جیسے مقدمات کی تاریخ دینا یا ریکارڈ رکھنا، کیا وہ بھی آزاد تھے؟ جی ہاں، اور یہی دوسرا ستون تھا، انتظامی خود مختاری۔ عدالتیں گورنر کے دفتر کی کوئی شاخ نہیں تھیں، بلکہ ایک مکمل اور خود مختار ادارہ تھی۔ اچھا، ان کے اپنے کام کرنے کے ضابطے تھے، اپنا عملہ تھا اور ریکارڈ رکھنے کا اپنا نظام تھا۔ اس سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ انتظامیہ فائلوں کو دبا کر انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تو ایک جج کو فیصلہ کرنے کی آزادی مل گئی اور اپنی عدالت چلانے کی بھی۔ لیکن اس آزادی کا کیا فائدہ اگر کوئی گورنر اپنے خلاف فیصلہ آنے پر اسے نوکری سے ہی نکال دے؟ بالکل۔ یقیناً جج کے اپنے عہدے کا تحفظ بھی اس نظام کا حصہ ہوگا۔ یہ تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون تھا، عہدے کا تحفظ۔ صحیح۔ اگر ایک جج کے سر پر ہر وقت یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ طاقتور کے خلاف فیصلہ دینے پر اسے گھر بھیج دیا جائے گا، تو وہ کبھی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو تحفظ حاصل تھا؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام میں ججوں کو یہ تحفظ حاصل تھا کہ انہیں محض کوئی ناپسندیدہ فیصلہ دینے کی بنیاد پر ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا احتساب ہوتا تھا، لیکن وہ کردار یا نااہلی کی بنیاد پر، نہ کہ سیاسی پسند و ناپسندی کی بنیاد پر۔ اور چوتھا ستون؟ دروازے پر آ کر ہر قسم کا عہدہ اور مرتبہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک عام سا شہری بھی ریاست کے سب سے طاقتور اہلکار، حتیٰ کہ گورنر کے خلاف بھی؟ حتیٰ کہ گورنر کے خلاف بھی مقدمہ دائر کر سکتا تھا۔ یہ بات کہنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا عملی طور پر ایسا ممکن تھا؟ کیا ذرائع میں اس کی کوئی ٹھوس مثال ملتی ہیں؟ بالکل ملتی ہیں، اور یہی مثالیں اس نظام کی روح کو واضح کرتی ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ غسان کے بادشاہ جبلہ بن اہم کا ہے، جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جی، میں نے پڑھا ہے اس بارے میں۔ حج کے دوران غلطی سے ایک عام شخص کا پاؤں ان کی چادر پہ آ گیا، تو انہوں نے غرور میں آ کے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے جبلہ کو طلب کیا اور فیصلہ سنایا کہ یا تو وہ شخص تمہیں معاف کر دے، یا پھر وہ بھی تمہیں ویسے ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے گا۔ ایک بادشاہ کو ایک عام آدمی کے برابر کھڑا کر دیا۔ جی، جبلہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ میں بادشاہ اور وہ ایک عام آدمی، کیا ہم برابر ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ واہ! یہ واقعہ کسی حکم نامے سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے پورے معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ اس نئے نظام میں انصاف کی نظر میں کوئی شاؤ گدا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی بہت دلچسپ ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے، وہ ہے مالی آزادی۔ جی، بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ججوں کے لیے باقاعدہ اور بہت اچھی تنخواہیں مقرر کیں۔ بظاہر یہ ایک معمولی انتظامی فیصلہ لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی گہری آئینی منطق ہوگی۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ اس کی آئینی اہمیت بہت گہری تھی۔ یہ محض ایک HR فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک آئینی فصیل تھی۔ فصیل کیسے؟ دیکھیں، ایک جج جو اپنی تنخواہ اور مراعات کے لیے انتظامیہ کا محتاج ہو، وہ ہمیشہ دباؤ میں رہے گا۔ اسے ہمیشہ یہ فکر لگی رہے گی کہ اگر اس نے حکمران کو ناراض کر دیا تو اس کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو بالکل گویا اچھی تنخواہ دے کر رشوت، چاپلوسی اور سیاسی دباؤ کے راستے بند کیے گئے۔ بالکل، اسے معاشی تحفظ فراہم کرنا کہتے ہیں، تاکہ جج کی دیانت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تنخواہیں بہت معقول ہوتی تھیں۔ اچھا،
یہ صرف انہیں آرام دہ زندگی دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست کی طرف سے ایک عوامی اعلان تھا کہ ہم انصاف کے ادارے کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کے نمائندے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یعنی آزادی تبھی معنی رکھتی ہے جب عدالت کے اندر کا طریقہ کار بھی منصفانہ ہو۔ یقیناً۔ ایک جج کو ہر قسم کا تحفظ دے دیا جائے، لیکن اگر وہ عدالت کے اندر ہی کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ رکھے تو آزادی کا کیا فائدہ؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ جج جو چاہے فیصلہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام میں اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ دونوں فریقوں کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع دیا جائے، امیر اور غریب کے ساتھ سلوک میں کوئی فرق نہ رکھا جائے، اور گواہوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔ جی، آزادی اور منصفانہ طریقہ کار، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب آتے ہیں اس نظام کے سب سے انقلابی اصول پر، اور وہ یہ تھا کہ سرکاری افسران اور حکومتی اہلکار بھی قانون سے بالاتر نہیں تھے۔ انہیں عدالت میں طلب کیا جا سکتا تھا، ان پر مقدمہ چل سکتا تھا، اور انہیں سزا بھی ہو سکتی تھی۔ یہی ایک آئینی حکومت کا جوہر ہے۔ یہ تو آج بھی بہت سے ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بالکل۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ قانون سے بڑا نہیں ہوتا، اور اختیار کا مطلب استثناء نہیں ہے۔ جب ایک گورنر کو بھی یہ معلوم ہو کہ اسے ایک عام شہری کی شکایت پر قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑ سکتا ہے، تو وہ خود بخود اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ احتساب کا خوف ہی طاقت کو قابو میں رکھتا ہے۔ جی، جب ہم عالمی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو عدلیہ کی آزادی کا تصور بہت بعد میں، کئی صدیوں کے تجربات اور انقلابات کے بعد سامنے آیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ابتدا میں اسے کیسا قائم کر لیا؟ کیا یہ کسی رومی یا پارسی نظام سے لیا گیا تصور تھا؟ نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اسلام میں عدالتی آزادی کا تصور باہر سے درآمد نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دین کی اپنی اخلاقیات اور آئینی روح سے نکلا ہے۔ اچھا۔ جب آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہو کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے اور تمام انسان بشمول حکمران اس کے قانون کے سامنے برابر ہیں، تو پھر عدلیہ کی آزادی ایک فطری نتیجہ بن جاتی ہے۔ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ ایک ایمانی تقاضا تھا۔ یعنی جب نظریہ یہ ہو کہ حتمی جواب دہی انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کو ہے، تو دنیاوی طاقت خود بخود محدود ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اسلام میں انصاف کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، ظلم کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور احتساب کو ایک قانونی اور اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تصور اسلامی ریاست کے ڈھانچے کا اندرونی حصہ ہے، کوئی باہر سے لگایا گیا پیوند نہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم آج کے جدید قانونی نظاموں کو دیکھتے ہیں تو وہاں عدالتی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے یہی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ججوں کو مدت ملازمت کا تحفظ دینا، ان کی تنخواہوں کو تحفظ دینا، اور عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھنا۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ جس منطق پر آج کی جدید ریاستیں کھڑی ہیں، اس کی بنیادیں 14 صدیاں پہلے رکھی جا رہی تھیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام میں یہی منطق، یہی اصول موجود تھے۔ ایک خود مختار اتھارٹی، مالی تحفظ، منصفانہ طریقہ کار، اور سب سے بڑھ کر حکومتی اہلکاروں کا احتساب۔ صحیح۔ یہ تمام عناصر مل کر ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست ایک شخص کی حکومت سے نکل کر قانون کی مرکزیت پر مبنی ایک آئینی ریاست کی طرف ارتقا کر رہی تھی۔ لیکن آج کے دور میں بھی ہمیں بہت سے معاشروں میں وہی پرانے مسائل نظر آتے ہیں۔ سیاسی دباؤ میں کام کرنے والی عدالتیں، طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ۔ بدقسمتی سے یہ سچ ہے، اور یہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ نمونہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اگر ہم ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو نچوڑیں تو ایک بنیادی سبق سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ عدالتی آزادی صرف قوانین بنانے سے نہیں آتی، بلکہ بے خوفی کی ایک ثقافت پیدا کرنے سے آتی ہے۔ بے خوفی کی ثقافت؟ جی، اور یہ ثقافت 4 چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلا، جج کو حکمران کے خوف سے مکمل تحفظ دیں۔ دوسرا، عدالت کے ادارے کو اتنا باوقار اور با اختیار بنائیں کہ کوئی اس کی توہین کا سوچ بھی نہ سکے۔ تیسرا، سرکاری افسران کو سختی سے قانون کے تابع کریں۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، چوتھا اور سب سے اہم، یہ کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہر کسی کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جب عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قانون سب پر یکساں لاگو ہو رہا ہے، تبھی ان کا ریاست پر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کڑی کمزور پڑ جائے
تو پورا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد اور طاقتور عدلیہ سے خوفزدہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ناانصافی کے نتائج سے زیادہ خوفزدہ تھے۔ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے طاقتور حکمران وہ نہیں ہوتا جو عدالتوں کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو عدالتوں کو آزاد کرتا ہے اور پھر خود ان کے انصاف کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ واہ! دیتی ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم اسلامی تاریخ کی شاید سب سے مشہور عدالتی دستاویز پر بات کریں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط۔ جی، جو عدالتی طریقہ کار اور جج کے کردار پر ایک مکمل آئینی منشور سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم اس گفتگو کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں کہ جب طاقت، ثبوت اور دلیل کے سامنے جھک جاتی ہے تبھی ایک حقیقی آئینی ریاست جنم لیتی ہے۔ آج کے معاشروں کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ اس معیار پر کہاں کھڑے ہیں۔